یہ رضا صاحب پہلے آئے تھے میرے خیال میں نے نام دیکھا پہلے. جی رضا صاحب مسلمان ہیں؟ گالی والے ہیں. بالکل بالکل آن رضا بات کر رہا ہوں. آواز یہ آ تم رہی ہے؟ ابھی آئے تھے گالی دے کے گئے تھے جب تم نے کک آؤٹ کیا گالی نہیں والے ہیں, تمہیں گالی بین والے کر دیکھو ہیں. دیا تم تھا. جب یہ میں نے تمہیں بین کیا تھا. دیکھو بھائی بات سنو, میں جو بھی کر رہا ہوں تمہارے ساتھ تو نہیں نا بدتمیزی کی. اگر تمہارے ساتھ اللہ یا محمد کے بارے میں کوئی بدتمیزی کروں گا تو مجھ سے بدتمیزی کرنا, اس سے پہلے دوبارہ نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ نہیں تو ابھی جو میں نے پہلے کہا ہے اس سے زیادہ کہوں گا اور پھر تمہارے بزرگوں تک کو تکلیف ہوگی, ٹھیک ہے؟ آخری دفعہ اب ایڈ کرنے لگا ہوں, تمیز طریقے سے بات کرنا, عزت مجھے دے کے بات کرنا. مجھے عزت دینی ہے تو میں تمہیں عزت دوں گا اور تمہارے نبی کو عزت دوں گا, تمہارے اللہ کو عزت دوں گا. مجھے اگر تم عزت دو گے تو, مجھے اگر عزت نہیں دو گے تو نہ میں تمہارے اللہ کو عزت دوں گا, نہ تمہارے محمد کو عزت دوں گا, نہ تمہارے علی کو عزت دوں گا. سو میک شیور کہ اب میں تمہیں ایڈ کرنے لگا ہوں, عزت سے بات کرنا ہے. یہ یہ ایڈ کیا سارا تمہیں. پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے, ہمیں اچھے سے پتا ہے تم نے یہ اچھا بیٹا تم بیک سٹیج میں تھے, تمہاری پہلے جتنی کی بکواس تھی نا مجھے سنائی نہیں دی تھی اور دنیا کو بھی سنائی نہیں دی تھی. تمہیں میں نے بیک سٹیج کیا ہوا تھا تاکہ میں اپنی بات پوری کر سکوں. پہلے میں تمہیں دوبارہ ایڈ کرنے لگا ہوں. پہلے یہ بتاؤ تم نے سنا ہے میں نے کیا بولا ہے؟ پہلے ہاں یا نہ میں جواب دو کہ جو میں نے بولا ہے وہ تم نے سنا ہے یا بیک سٹیج میں بولی جا رہے تھے. ہاں جی, جو میں نے بولا ہے وہ تم نے سنا ہے یا بیک سٹیج میں بولی جا رہے تھے؟ دیکھو تم نے یہ صرف بولا بیک کہ اسٹیج نہیں بول رہا ہے رسول نے بلکہ پہلے یہاں پرائیویٹ پہ چیٹ میں بھی اشکال کیا گالی دے رہا ہے. کہ ہمیں رسول ساجد جو ایک سیکنڈ, ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں نے جو مسلمان بولا ہے, ہیں ہیلو بھائی, اور ہیلو مسٹر باقی رضا, بعد میں ہیلو ابراہیم مسٹر کو بھی رضا, مسلمان کہہ رہا ہے. یہ جو مسٹر رضا, دیکھو مسٹر رضا, مدعے پر آ جاؤ, مجھے مسٹر تمہارے رضا, ساتھ فضول بات نہیں کرنی, مسٹر مدعے پر رضا, آ جاؤ. جو میں نے بولا ہے وہ آپ نے تمہارے سنا؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ نہیں جو بھاگ میں نے کیوں رہے بولا ہو؟ وہ تم ادھر نے ادھر کی سنا ہے؟ آئیں بائیں شائیں کیوں میں کر رہے ہو؟ بھاگ نہیں رہا مدعے کی ہوں. بات کرو نا. تم جو میں نے بولا وہ قرآن تم نے کی سنا ہے؟ تفسیر کی بات کر رہے ہو, تمہارے قرآن کی پتہ رضا, I will not continue with you unless تم اور میں ایک ورڈکٹ پہ آئیں گے کہ ہم بات کیسے کر رہے ہیں. تم نے گرم توے پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے, مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ تم بیک سٹیج میں ہو اور تمہیں میں بین کر دوں گا جیسے تمہارے پچھلے اکاؤنٹ کو بین کیا. دیکھو اگر تم اپنا مدعا رکھنا چاہتے ہو, یہاں پہ میں اتنا بڑا سٹیج دے رہا ہوں تمہیں, 4000 سے زیادہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں, تم اپنی بات کرنا چاہتے ہو, میں تمہیں موقع دیتا ہوں, لیکن لیٹس کم ٹو اے کنکلوژن کہ تم مجھ سے بات کیسے کرو گے. میں اگر آپ کو مسٹر رضا کہہ کے پکار رہا ہوں, you will give me the same respect. If you can't do that, then make sure I will be so bad that you have no idea. Okay? لاسٹ اینڈ فائنل ٹائم پہ ایڈ کرنے لگا ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میری بات بہت اچھے طریقے سے سن لی ہے اور سمجھ لی ہے. بتائیے. بالکل ہم تمیز سے بات کریں گے, آپ بھی ہمارے مقدسات کو تمیز سے بلائیں گے. میں نے جیسا کہ بولا, ایز لانگ ایز آپ مجھ سے عزت اور تمیز سے بات کریں گے, میں آپ کے نبی اور اللہ کی عزت سے بات کروں گا. نہیں, آپ مجھ سے بدتمیزی کریں گے تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی ٹھیک ہے, کروں گا, آپ سے نہیں کروں گا. لیٹس اسٹک ٹو دس. اوکے آلرائٹ. سب ٹھیک سے ہے, پہلے لیٹس یہ اسٹک ٹو ویریفائی دس. کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو. تم شیعہ مسلمان ہو؟ اگر تم اسٹریم یارڈ کو منیمائز کرو گے تو تمہاری آواز نہیں آئے گی بھائی. سو ڈونٹ منیمائز اسٹریم یارڈ. مجھے وہ دوسرا انٹرنیٹ دینا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اسٹریم یارڈ کو منیمائز کرو گے تو آواز نہیں آئے گی تمہاری. یار رضا میرے پاس پورا دن تو نہیں ہے نا کہ میں تمہارا ویٹ کرتا رہوں. اوکے اچھا انٹرنیٹ لے کے آؤ بھائی, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ہیلو. ہاں جی رضا صاحب واپس آئے ہیں. ہاں جی, میرا نیٹ ورک کا ایشو تھا. ایم بیک. ہم ریسپیکٹفلی بات کریں گے. آپ نے یہ جو سب سے پہلا والا اپنا اشکال پھینکا ہوا ہے مارکیٹ میں, اس کا جواب پہلے دینا چاہوں گا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر 2 طرح کی آیات ہیں. ایک ہے محکم جس کا ترجمہ, جس کا میننگ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور ایک ہے متشابہ جس کے اندر اللہ ایگزامپل سے, اینالوجی سے بات کرتا ہے, اور جو ان کے دل کے اندر مرض ہوتا ہے نا, وہ انہی آیات کے اوپر اپنی سارا مدعا بناتے ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن الٹی سیدھی کر کے لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں. تو پہلے ٹھیک ہو تو گیا. بات یہ ہوگی. اوکے میں اس بات دوسری کا جواب بات دینا یہ چاہوں ہے, گا, پھر آگے چلیں گے. نہیں مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں, پھر آپ آپ نے جواب ایک دیتے بات رہیے. کی ہے نا, آپ نے ایک بات کی ہے, اس میری کا بات جواب پھر پوری نہیں لیں نہ گے. ہوئی, میری بات بھائی پوری نہیں ہوئی, ایسے میری ہی ہوتا ہے بات نا, پہ ابھی صرف آپ نے ایک ایک مدعا بات کی. پریزنٹ کیا ہے. unless I answer this we cannot continue. Unless I answer your complete
No, there is no complete. आपने ये concern. मुद्दा present किया. This is called presenting a मुद्दा जो कि आपने present कर लिया है. Now it's time But for this me is to answer. partial, right? You cannot No, stop no. me अभी हम. and start answering No, a it's not partial. partial. It's complete. It's complete. No, it's not. There is another part to it. Listen to it. That's not complete without it. Give me like 2 minutes and then you can talk. It's all your show. You can have your time. Like just give me 2 minutes. Let me wrap what I'm saying and then you can continue. Okay, 2 minutes से ज़्यादा नहीं लूँगा. टाइम चला दिया मैंने ठीक है. तुम्हारा. दूसरी बात ये है कि जो कुरान है इसकी तशरीह का हक किसको है? کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے یہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں بھی کچھ لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں, شعراء ہوتے ہیں, کوئی نثر لکھنے والے ہوتے ہیں. جب ان کی نثر, ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں تو ہر بندہ ان کی اپنی طرح سے تشریح کرتا ہے. لیکن وہ کیا میننگ تھا جو اس شاعر نے کہا تھا, جو اس شاعر کی انٹینشن تھی, یہ صرف وہ شاعر ہی بتا سکتا ہے یا وہ شاعر نے جس کو بتایا وہ بتا سکتا ہے. اسی لیے قرآن کی جو تشریح ہے, قرآن کی جو میننگ بتائے گا وہ ہر ایرا گیرا نتھو گیرا نہیں بتائے گا. وہ نہ کوئی ملا بتائے گا نہ کوئی مفتی بتائے گا. اس کے لیے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ لوگ موجود ہیں جن کو ہم 12 امام کہتے ہیں. وہ 12 امام جو تشریح بتاتے ہیں وہی صحیح تشریح ہے. یہاں پہ بیٹھ کے ایک آیت کا مطلب اپنی مرضی سے لے کے اس کو دوسری آیت کے خلاف پیش کر کے اپنی ناقص عقل کے مطابق اشکال گھڑنا کسی فائدے میں نہیں. آپ نے بات کی کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں پہلا مسلمان بھائی ایک ہوں, سیکنڈ, تو 2 اسی منٹ پورے قرآن ہو کے گئے. 1 اندر منٹ بعد میں موجود دی, ہے 1 کہ منٹ پہلے ہو گیا, 2 منٹ پورے ہو گئے, کیوں حضرت بولتے جا رہے ہیں آدم جب پانی اور مٹی کے مراحل کے بیچ میں بھائی؟ تھے, 2 رسول اللہ منٹ تب پورے بھی ہو موجود گئے. تھے. ہاں جی, تو رسول 1 اللہ منٹ حضرت پہلے آدم تھے کی بیک سٹیج. بھائی 2 منٹ مانگے تھے, 1 منٹ پہلے لیے, 1 منٹ. اب بس کرو نا بھائی, صبر صبر. کر لوں. اوکے میں ڈر, آپ کو ڈر کس بات کا؟ اگر میں بھائی بات پوری صبر کر کریں, دوں آپ بس کے پاس کریں. پورا 10 ٹائم چیزیں ہے نا کھول رہے یار, ہیں. آپ بات تو پوری آنے دیں, پھر آپ اس کا ریبٹل دیتے رہیے گا. میں نے یار اپنی تم نے بات میں آخر تبلیغ میں بس کرنی یہ کہہ رہا ہے. ہوں کہ اسی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. بیک سٹیج علی رضا, ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں فرق ہوتا ہے. پہلے میں آپ کو ڈسکشن الاؤ کرا تھا, چپ کر کے سنے, آپ بیک سٹیج پہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. پہلے میں نے آپ کو ڈسکشن الاؤ کرا تھا جہاں پہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں, میں اس کا آنسر دوں. آپ نے کہا نہیں مجھے 2 منٹ پورا بولنے دیں. پھر میں نے آپ کو ٹائمر لگا دیا. اب آپ ڈیبیٹ موڈ میں آ گئے. جب آپ نے ٹائمر لیا ہے مجھ سے, پھر آپ اس ٹائم کو ایکسیڈ نہیں کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو کمپلیٹ یور اسٹیٹمنٹ ود ان دس ڈیو ٹائم. اور اگر نہیں ہوئی تو آپ نے نیکسٹ اپنے ٹائم کا ویٹ کرنا ہے. ایسے نہیں ہوتا, اپنی مرضی سے نہیں سب کچھ چلتا. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں بھائی, آپ چپ کر جائیں اور مجھے 2 منٹ بولنے دیں. پھر جب آپ کے 2 منٹ کی باری آئے گی دوبارہ مزید بولنا. مگر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اپنی مرضی سے صرف بولتے ہی جائیں. یا تو ڈسکشن کر لیتے, آپ نے نہیں, آپ نے ایگزیکٹ ٹائم مانگا, آپ کو دے دیا. اب آپ سنیں بات بھائی, کرنا ہمارا پھر مقصد بولتے ہے جا رہے ہیں. بات کرنا. یار میں تمہیں کک آؤٹ کر دوں گا, تم بیک سٹیج پہ بولتے جا رہے تھے, تمہیں سنائی نہیں دے رہا تھا جو میں بول رہا ہوں, تم بولے جا رہے ہو, تمہاری آواز نہیں آ رہی کسی کو. بھائی اگر ٹائمر چاہیے تو ٹائم کے اوپر بات ختم کرنی ہے اور پھر مجھے بولنے دینا ہے. دیکھو اگر میں اس بات میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ ٹائم کے حساب سے چلتے ہیں, لیکن اس کے اندر بالکل. ہمارا مقصد اب آپ چپ کر صرف جائیں. ٹائم کھیلنا تو نہیں. میری بات نہیں, تو سنو نا, ٹائم ہمارا ہی مقصد کھیلنا ہے ٹائم پھر. کھیلنا تو نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے ایک رضا دوسرے کے ساتھ رضا کمیونیکیٹ بحث کرنا, برائے اپنی بحث میں بات نہیں کروں گا اگلے بندے کو بھائی. پہنچانا. اس کے اب لیے میری 2 منٹ باری کے ہے, میں پیچھے بولوں گا, اب آپ ہو چپ کر جائے. جائیں, چپ کر جائیں, میری باری ہے. اوکے, یہ ٹائمر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاپ رائٹ کارنر پہ نظر آ رہی ہے؟ بتائیے مجھے, بالکل آپ کو بالکل دکھ آ رہا رہا ہے. ہے؟ اوکے, یہ میں دوبارہ 0 پہ کروں گا. 2 منٹ اب میں بولوں گا, جب میں ختم کر لوں پھر آپ اپنی بات رکھیے گا, اس سے پہلے آپ نہیں بولیں گے, ٹھیک ہے؟ آلرائٹ, میں 0 کر رہا ہوں. اوکے, ہمارے بھائی نے دوستو بات شروع کی تھی کہ قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہات ہیں. پہلی بات, قرآن کسی جگہ اس چیز کو کلیریفائی نہیں کرتا کہ کچھ آیات محکم ہے اور کچھ آیات متشابہات ہیں. کسی جگہ پہ قرآن کہیں نہیں بتاتا کہ یہ والی آیتیں محکم ہیں اور یہ والی آیتیں متشابہات ہیں. کہیں نہیں بتاتا ہے. کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں نہیں بتاتا ہے؟ کس طرح پتہ لگے گا کون سی آیات محکم ہے اور کون سی آیات متشابہات ہیں؟ آپ جس مرضی آیت کو محکم بنا لو اور جس مرضی آیت کو متشابہات بنا لو, مرضی, اسکالرز کی مرضی ہے, انسانوں کی مرضی ہے. دس از ہاؤ اٹ از ڈن. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 114, چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 37, چیپٹر نمبر 12 کی آیت نمبر 111, چیپٹر نمبر 41 کی آیت نمبر 3, چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 89,
کہ قرآن میں ہم نے جو بھی کچھ بیان کر دیا ہے کلی ہر چیز کی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے، ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دی ہے. اب قرآن اپنے آپ کو خود ہی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے ان آیات میں ورسز ان آیات میں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے قرآن کے اندر کہ کچھ آیات اس میں متشابہات ہیں. سو اللہ تعالیٰ اس سٹیٹمنٹ میں بھی کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو ہی. میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے. تیسری بات انہوں نے کہی تھی جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے کہ ہم دیکھیں گے قرآن کی تفسیر ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے تھرو. بھائی قرآن میں مجھے اس ڈیوائنلی اپوائنٹڈ پیپل کے نام بتا دیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، کیونکہ قرآن اگر کلیم کر رہا ہے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے تو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے، تو لہٰذا قرآن میں ان لوگوں کے نام ہونے چاہیے. سر مائک آپ کا ہوا، 2 منٹ آپ کے سٹارٹ ہے. چلیں تھینک یو. پہلے تو میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ دیکھو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تضاد ہے، آپ کی سمجھ میں تضاد ہے. آپ اس کو اس طرح کہیں گے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے آپ کو وہ کانٹرڈکشن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ہاں بالکل اللہ نے قرآن میں صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اس میں متشابہ ہیں اور اس میں محکم ہے. یہ نہیں ہے ہر آیت کے ساتھ ٹیگڈ کہ یہ متشابہ ہے اور یہ ہے، لیکن یہ ایک عام فہم بات ہے کہ جس میں انالوجی سے بات ہوگی، اس کے اندر اگزامپل سے بات ہو رہی ہے. قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ میرا دوسرا آرگیومنٹ جو تھا کہ قرآن از انکمپلیٹ وداؤٹ اے ٹیچر، وداؤٹ اے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ٹیچر جو کہ پروفٹ محمد تھے. اور اس کے بعد ان کے بعد یہ گڈمڈ کر دیا گیا، حالانکہ گڈمڈ نہیں ہے، ان کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے جو کہ ایک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ سکسیسر ہیں پروفٹ کے. انہوں نے جو انٹرپریٹیشن دی ہے اس کے طرح آپ چلیں تو آپ کو کوئی تضاد کہیں پہ نہیں ملے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت متشابہ نہیں ہے، اور جو متشابہ ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے. آپ نے جو سب سے پہلا مدعا اٹھایا تھا کہ حضرت آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن میں ان کو پہلا مسلمان کہا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے اپنے بچوں مسلمان کے علاوہ نہ مرنا. تو ہمیں یہ معلوم ہے حدیث سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے مراحل میں تھا میں تب بھی موجود تھا. تو رسول اللہ اس سے پہلے موجود تھے، وہ صرف آخر میں آئے اس لیے وہ پہلے مسلمان ہیں. یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نزاع نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. لیکن بات آپ کے سارے اشکال جتنے آپ نے بولا آپ 20-25 آج ڈھونڈ کے لائے ہیں، وہ اسی لیے لائے ہیں کیونکہ گلاس کے اندر اتنا پانی آتا ہے جتنی گلاس کی کیپیسٹی ہوتی ہے. اب جب گلاس کی کیپیسٹی نہیں ہے ایک چیز کو سمجھنے کی تو وہ اسی قسم کی باتیں کرے گا. اسی لیے قرآن ایک کتاب ہے اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے جو بس بھائی بس لو جی دوستو، ونس اگین آپ نے دیکھا کہ ہمارے اس بھائی نے جواب نہیں دیا ہماری بات کا. جلیبی بنائی، گول کیا، جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا جی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے لیکن قرآن میں کوئی تصاد نہیں ہے. یہ آنسر ہوتا ہے دوستو؟ خود سوچو، از دس این آنسر؟ کیا یہ آنسر ہے میری اس بات کا کہ قرآن خود کہہ رہا ہے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن ہے ہر چیز کس کے اندر، اور پھر قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ یار کچھ آیتیں محکم ہے اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور یہ کنٹرڈکشن ہے قرآن کے اندر، اور میں نے آیتوں کا ریفرنس دیا اور یہ کہتے ہیں نہیں تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. اگر قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا تو بھائی پھر سمجھانے کی ضرورت کیا کہ سمجھ نہیں آ سکتا؟ پھر اللہ کو دنیا بنانے سے پہلے قرآن لکھنے کے بعد، محمد کے آنے کا ویٹ کرنے کے بعد، ہر ایک دن میں 0.76 آیتیں دینے کے بعد کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ 0.76 آیتیں دے رہے ایک دن میں؟ بھائی 0.76 آیتیں دینے کے بجائے 1.25 آیتیں دے دیتا اللہ تعالیٰ، تو کیا اس سے قرآن سمجھ نہ آ جاتا لوگوں کو زیادہ بہتر؟ تو 0.76 کی بجائے 1.2 ایک دن میں 1.25 آیت دے دیتا، ایک دن میں 1.5 آیت دے دیتا، ایک دن میں 2 آیت دے دیتا، اس سے لوگوں کو سمجھ آ جاتا. اچھا پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کی بات کی، اور میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ بھائی جان آپ نے ڈیوائنلی اپوائنٹڈ مجھے دکھائیں تو صحیح، کون ہے قرآن کی آیتیں نے کون سے لوگ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے؟ کیونکہ اگر وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے، انسانوں نے نہیں. تیسری بات، انہوں نے کہا کہ محمد صاحب جو ہیں وہ آدم کے بننے سے پہلے موجود تھے، تو اس کا مطلب ہے جب اللہ نے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو محمد صاحب نے بھی آدم کو سجدہ کیا تھا، اور اگر نہیں کیا تھا تو حضرت محمد کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی جس طرح ابلیس کو سزا ملی تھی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو فرشتوں کو کہا تھا کیونکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا.
کہ ابلیس جن تھا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی جان پھر محمد نے آدم کو سجدہ کیا تھا. جی سر. بھائی جان جلیبی آپ بنا رہے ہیں, میری بات بالکل روز روشن کی طرح عیا ہے. ڈیوائنلی اپوائنٹڈ کے اوپر میرا کامنٹ رہ گیا تھا. تو قرآن کی آیت ہے کہ مومنوں کا مولا اللہ ہے, ان کا رسول ہے, اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں ایک ہی ہستی ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے, وہ مولا علی ہیں. تو وہ اور ان کی اولاد کی حجیت, ان کی ولایت اس آیت سے روز روشن کی طرح عیا ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا. اسی آیت کے اندر جب اللہ قرآن میں شیطان کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ کیا تو نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو خود کو عالین میں سے سمجھتا ہے. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک طبقہ عالین کا اس وقت موجود تھا جس کے اوپر حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا جو ہے نا فرض نہیں تھا, ان کے اوپر حکم نہیں تھا. اور وہی عالین 14 معصومین ہیں جو قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے ہیں. ان کی تشریح کے اندر کسی قسم کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. I give these 45 seconds back to you. اوکے, تھینک یو سو ویری مچ سر. آپ بڑے اچھے بھائی ہیں کہ آپ نے مجھے دے دیا ذرا ٹائم. اچھا جی, انہوں نے بات کی کہ عالین. اچھا جی, میں قرآن میں آپ کو دکھا چکا ہوں پہلے ہی کہ عالین جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت ہے قرآن کے اندر, اور وہ ہے اللہ کا کلام. یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے گا, میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. سورہ آیت الکرسی, اس میں اللہ ہی صرف علی ہے, هو العلی العظیم. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ریفرنس دیا قرآن میں کہ کہا کس نے, ابلیس نے. ابلیس کو کہا گیا اللہ نے کیا کہ تو عالین میں سے ہے, کیا تو ایگزالٹڈ ون میں سے ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے اندر کوئی چیزیں ہیں عالین وہاں پہ موجود ہیں, اور وہ عالین کون ہے, لیٹس سی. کیونکہ قرآن میں علی عالین نہیں ہے. یہ دیکھیے گا, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس کا کلمہ جو ہے وہ علیہ ہے, عالین میں سے, علی العظیم, ہائیسٹ کلمہ, اس کا کلمہ, اللہ کا کلمہ. تو ایک تھا اللہ, ایک اس کا کلمہ, یہ عالین میں سے ہے. اور اس کا کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا کس کی صورت میں, کرائسٹ کی صورت میں, جیزس کی صورت میں, عیسیٰ کی صورت میں. یہ کہتا ہے انما عیسیٰ ابن مریم رسول کا وکلمتہ. تو قرآن میں اگر علیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عیسیٰ ابن مریم ہے, علی نہیں ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ می علی کہ وہ علیوں میں سے ہے, یا یو نیڈ ٹو فائنڈ می محمد کہ وہ علیین میں سے ہے. آپ محمد کو کلمہ اللہ قرآن سے ثابت کر دیں, اللہ کا کلمہ ثابت کر دیں قرآن سے, تو میں مان لوں گا کہ وہ علیوں میں سے ہے. ادروائز علیوں میں صرف اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی روح ہے, اور عیسیٰ ابن مریم میں اور کوئی نہیں ہے. تو عیسیٰ اللہ کے ساتھ موجود تھا, اللہ کی طرح موجود تھا. اس کی بات کریں تو میں ماننے کو تیار ہوں کیونکہ قرآن سے ثابت ہے, ورنہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. وہ آپ کے مسلمانوں کی حجت ہے جس کو میں نہیں مانتا. حجت کو نہیں میں مانتا, مجھے ایویڈنس چاہیے فرام قرآن. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ علی ہے. یہ کس نے بتایا علی ہے؟ انسانوں نے بتایا. اوکے چلیں, میں پھر بھی آپ کی بات مان لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ. تو بھائی پھر آپ کو مجھے علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تفسیر اور علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دینا پڑے گا, کیونکہ اگر اللہ اپنے قرآن کو نہیں بچا سکا تو علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کو اسے بچانا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ تھا, سو کالڈ اکارڈنگ ٹو یو. لیکن علی تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا, وہ کسی اپنے اللہ کے کلام کو کیسے بچا سکے گا؟ دس از وٹ یور بکس آر سیئنگ, ناٹ مائی بک. ٹھیک ہے, تو ناؤ سر ٹائم آپ کو دیتا ہوں, 2 منٹ آپ کے شروع ہو گئے, بولیے گا سر. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے میرے ساتھ ایگری کیا تھا کہ یو ول گیٹ ریسپیکٹ فرام می اینڈ یو ول گیو ریسپیکٹ ٹو دا پیپل وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, آر پروفیٹس اینڈ آر نیئر اینڈ ڈیئر ونس. ابھی آپ جس طرح مولا علی کا نام لے رہے ہیں, رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں, یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ آرگومنٹ آپ کے ساتھ تمیز سے تبھی چل سکتا ہے جب آپ کو دی گئی تمیز کا آپ خیال رکھیں, اور آپ یہ باتیں جب نام لیں تو آپ تمیز سے نام لیں. ایک سیکنڈ بھائی, بات سنیں, میں نے کسی کو گالی نکالی ہے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کی نہیں, ہے, آپ نے کسی جس کو طرح نام ذلیل لیا کیا ہے؟ آپ اپنے دوستوں کا جس طرح نام لیتے ہیں سر اس طرح نام لینا میں نے ہمیں گوارا آپ نہیں کو ہے. آپ کو ہم کسی کے سے ساتھ تمیز سے بدتمیزی نہیں بات کی ہے, میرے کرنی ساتھ ہے. بدتمیزی نہیں کریں آپ بھائی. کو اگر آپ حق نے بھاگنا ہے تو بتائیں, آپ نے پہچاننا بھاگنا ہے, تو آپ کو تمیز سے بات کریں. تمیز سے ہی بھاگنے بات والے کی ہوتے ہے. ہیں نا تو یہاں پہ بار بار نہیں آتے. آپ سے ایک ہی جو آپ نے خود رول رکھا ہے آپ اس کی پاسداری نہیں کر رہے. بھائی جان میں نے بدتمیزی ہم نے نہیں کی آپ ہے. پہ حجت ہیلو بھائی, تمام کر دی ہے. آپ
چل نکلے پاگل کا بچہ. جب جواب نہیں ہے تو اس کے بعد اب بونگیاں. بھائی میں نے کسی ساری دنیا گواہ اس وقت وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو تم. لائیو چیٹ کو دیکھ لو, وکٹم کارڈ کھیل رہے ہو. میں نے تمیز سے بات کی ہے, میں نے کسی کو گالی نہیں نکالی, میں نے کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی ہے, میں نے پراپر نام لیے ہیں, میں نے نام نہیں بگاڑے ہیں. کیا مطلب ہے تمہارے لیے بھائی؟ ہیلو, کہاں سے پیدا ہو کے آتے ہو بھائی؟ جو مدعا ہے اس کا جواب دیں, وکٹم کارڈ نہ کھیلیں. میں دوبارہ آپ کو ٹائمر لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو موقع مل جائے اپنی بات رکھنے کا. وکٹم کارڈ نہیں کھیلیں, بات کیجئے. وکٹم کارڈ کوئی نہیں کھیل رہا, تم اپنے اصولوں سر کا بات پاس نہیں کیجئے, رکھ رہے. تم نے ریفرنس میرے دیجئے. 2 منٹ کے بیچ میں پہلے بولنا شروع کر دیا, تم تمیز سے بات نہیں کر رہے. میں تمہیں تم اوئے اوئے کر کے بات کروں گا تو پھر تمہیں بہت زیادہ بھائی مرچیں لگیں گی. بات کیجئے, اس لیے جو اصول وکٹم طے کارڈ نہیں ہوا کھیلیے. ہے اس کا پاس رکھو. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے نام لو. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں رہ کے میں نام نے لو, پہلی تمیز بات. اور اخلاق کے دائرے میں بات کی ہے, آپ بھی تمیز اور نہیں, اخلاق تم کے نے دائرے میں تمیز جواب اور دیں میری اخلاق بات کے کا. دائرے میں رہ کے بات نہیں لی, بات نہیں کر رہے تم, ٹھیک ہے. تمہیں میں نے غلط جواب دیں دہانی گے آپ کرا میری دی ہے, تم اس آرگیومنٹ بات کا کو. یا میں وکٹم کارڈ تمہاری کھیلیں گے؟ بات کا ایک بات کا جواب دوں گا. دیں پھر. آلین ایک اینٹی ڈیفائن کی گئی ہے, اس کو گڈ مٹ مت کرو. اس کو علی العظیم, اللہ تعالیٰ اپنے لیے آلین نہیں کہہ سکتا. آلین ایک دو یا دو سے زیادہ بھی نہیں, 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہونے بالکل والا عربی کا صیغہ ہے. اس کے اندر تم ایک حضرت عیسیٰ کو فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے, تم اس کو اللہ تعالیٰ پہ فٹ کر کے کہیں نہیں بھاگ سکتے. اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ وہی دیں گے جن کو انٹرپریٹیشن کا حق ہے, اور وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہے کہ یہ محمد و آل محمد کے بارے میں کہا گیا ہے. باقی تم نے اور کیا بات کی تھی, تم نے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی بات کے بارے میں تم نے بات کی تھی. وہ بھی تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے کہ مولا علی نے حالت رکوع کے اندر زکوٰۃ دی ہے, وہاں سے ان کی ولایت. اس کے علاوہ بھی بہت جگہ ہیں جہاں سے ان کی ولایت ثابت ہے. اور سب سے پہلے بات تو, تم ساری باتیں چھوڑو, تم یہ بات اپنے دماغ میں رکھو کہ یہ لاجیکل ہے کہ بک از انکمپلیٹ وداؤٹ اے ٹیچر, سو وی ہیو ٹو ہیو اے ڈیوائن ٹیچر. اور تم نے کہا کہ مولا علی کا میں تمہیں قرآن لا کے دوں, ان کی حدیث لا کے دوں, تو یہی تو اس امت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو قرآن مولا علی نے لا کے دیا تھا رسول اللہ کی شہادت کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. اور جو ابھی مسلمان امت کا یہ جو دور ہے, اس کے اندر وہ چیزیں جیسے رسول اللہ کے کئی خطبے محفوظ نہیں ہیں, جو حدیث ہے وہ محفوظ نہیں ہے, تو اسی طرح یہ جو نالج ہے وہ لاسٹ ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتا, کھلے عام کہہ دیتا, تو کہہ دیتا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان بنا دیتا. یہ ہمارے امتحان کے لیے کہ we have to find it with the right heart and with the right mindset we will get the divine knowledge. ہم اپنے دل کے اندر بغض رکھ کے, اناد رکھ کے, صرف ایک خام خواہ کی ڈرامے بازی کرنے کے لیے, لوگوں کو بہکانے کے لیے جب ہم آیتوں کو پڑھیں گے, ان کے ترجمے کریں گے, تو پھر ہم اسی طرح کی بحث کرتے رہیں گے. سر آپ کو لیکن 1 اگر منٹ ہم ایکسٹرا دے دیے, سچے بس دل کر کے دیں. ساتھ ایمان حاصل کرنے کے لیے یہ باتوں کو پڑھیں گے تو جواب ہمارے سامنے بالکل محکم ہے. چلیں اب آپ کو 1 منٹ ایکسٹرا دے دیا, میں بول لوں سر؟ تھینک یو. بولیں. لو جی, ہمارے معزز ساتھی نے کتنی زبردست باتیں کی ہیں, مجھے تو بڑی پسند آئی, اس لیے میں نے ٹائم ایکسٹرا دے دیا. قرآن نامکمل ہے. ویری ویل سیڈ, آئی لو اٹ. جب تک آپ اسکالرز یا جب تک آپ یار مت بولیں, میں اپنے بارے میں, جب تک آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگوں کی تفسیریں نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, قرآن نامکمل ہے, جب تک آپ تفسیر نہیں پڑھیں گے. اور جو تفسیریں ہیں وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ وہ بھی گم گئی ہے. محمد صاحب نے جو خطبے دیے گم گئے, علی نے جو قرآن دیا وہ گم گیا, ہمارے مسلمانوں نے ہی اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, اس کو غائب کر دیا. سو ونس اگین, سو تھنک آن ان دا فل ایسنس. قرآن نامکمل ہے, جنہوں نے قرآن کو بتانا تھا ان کی باتیں نامکمل ہیں, وہ گم چکی ہیں. جنہوں نے قرآن لکھنا تھا وہ قرآن لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا, وہ غائب ہو گیا, وہ نامکمل ہے. تو آج میں ڈیفینڈ کروں گا اس قرآن کو. او مائی گڈنس, دس از دی ایبسلیوٹ ڈیزاسٹرس اسٹیٹمنٹ جو کوئی بھی بندہ کبھی بھی کسی بھی ڈسکشن اور ڈیبیٹ میں دے سکتا تھا, جو اس نے دے دی ہے. اس سے زیادہ ڈیزاسٹرس اسٹیٹمنٹ میرا نہیں خیال کبھی بھی کوئی بھی دے سکتا تھا, اس نے خود ہی دے دی ہے. سو ایوری تھنگ از انکمپلیٹ. قرآن بھی انکمپلیٹ ہے, جن لوگوں نے کمپلیٹ کرنا تھا ان کی باتیں انکمپلیٹ ہے, وہ بھی آج تک نہیں پہنچی. اور اب علی, محمد اور علی کی باتیں بھی نہیں پہنچی. علی کے بعد نیچے والے کسی لوگ کی تو ہم ویسی بات نہیں سن سکتے.
تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھے گا کون؟ اچھا اصل مدعا آیا آلین کے اوپر. آلین 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں. میں نے 3 یا 3 سے زیادہ سمجھا دیا آپ کو. اللہ، اس کا کلام اور عیسیٰ ابن مریم، یہ 3 ہو گئے. اینڈ آف ڈسکشن. مجھے محمد کو اور علی کو یا کسی بھی اور کو آلین میں سے ثابت کر کے دکھائیں قرآن کے اندر. آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. یہ صرف حجت ہے بعد کے لوگوں کی. علی کی وفات کے بھی کئی سو سال کی بعد کی باتیں ہیں. جی سر لے لے اپنا ٹائم. بھائی جان یہ آپ کا اپنے دماغ کا فطور ہے کہ آلین سے مراد حضرت عیسیٰ ہے، کتاب ہے اور اللہ ہے. یہ آپ مجھے دکھا دینا قرآن سے کہیں. یہ آپ ابھی نے دکھایا، 3 آیتیں دی مختلف ہیں، آیتوں ابھی کو آیتیں دکھائی ہیں. سامنے بھائی کیوں رکھ جھوٹ کے بول رہے اس ہیں؟ میں نے کی دکھائی تو آیتیں. اپنی انٹرپریٹیشن. دیکھو میری بات، آیتیں میرے دکھائی تو بات ہے. میں نہ بولو، میں تمہاری بات کے اندر چپ رہ رہا ہوں. تمہارا پلیٹ فارم ہے تو اپنے رولز کا چلو خود چلو پاس چلو ٹھیک رکھو. ہے، بولو 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 بولو. ٹھیک ہے بالکل. تم نے رول سیٹ کیے ہیں تمیز کا، تم نے رول سیٹ کیے ہیں ٹائم او کا، اس کا بولو پاس رکھو. یار. ہاں بول رہا ہوں تمہیں کہ یہ تم اپنی انٹرپریٹیشنز مت جھاڑو کہ یہ اس کا مراد یہ ہے. قرآن کی 3 آیتیں لے کے اس کی اپنی انٹرپریٹیشن اس کے اوپر چلو. کسی بھی فقہ سے کوئی حدیث تو لے کر آؤ، کوئی کسی راوی کا کوئی قول تو لے کر آؤ. تمہاری دماغ کی حجت، جو تمہارے دماغ کا فطور ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اور باقی تم نے کیا بات کی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نامکمل ہے. میں نے کہا ہے کہ قرآن کا میسج جو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ رائٹ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ٹیچرز کے تھرو ہی ہوگی. اگر آپ اس کے علاوہ کریں گے تو آپ گمراہی پائیں گے، جو کہ اس امت کے اندر رائج ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ڈیوائن سکسیسر کو نہیں مانا. اور وہ نظر آتی ہے، اس کا تم جیسے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. لیکن اس کا حل یہی ہے کہ 12ویں امام نے ابھی آنا ہے. یہ پکچر ابھی باقی ہے اس امت کو. جب اس نے سقیفہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، رسول کو ان کے ڈیتھ بیڈ کے اوپر قلم اور کاغذ نہیں دیا. رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے وہ کتاب لکھ دوں، وہ تحریر لکھ دوں کہ تمہارے بعد میں کسی قسم کا کوئی نزاع نہ ہو. وہ لکھنے نہیں دیا تو نزاع باقی ہے. اس کا تم جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی لیے ابھی انسان کو، مسلمانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ کر لیں انہوں نے جو کرنا ہے، جس طرح انہوں نے جس طرف جانا ہے جا لیں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری خلیفہ امام مہدی کو اس دنیا میں بھیجیں گے، تب حق اور باطل بالکل جدا ہو جائے گا اور عیاں ہو ختم ہو جائے گیا گا. ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو. لو جی دوستو، مزیدار بات انہوں نے ایک اور کر دی کہ یہ قرآن کی آیتوں میں میرے دماغ کا فطور ہے. لائک قرآن کی عربی آیتیں انہیں پڑھائیں، انہیں دکھائیں، اب یہ میرے دماغ کا فطور بن گیا. امیجن کریں یہ میرے دماغ کا فطور ہے، لیکن یہ مجھے کہہ رہے ہیں ایک ایسے بندے کو پڑھ لو جس کے ذخیفے خود ان کے پاس موجود نہیں ہیں. یہ کلیم یہ کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کی بات کو پڑھ کے اس کو سمجھو جس کے ذخیفے ان کے پاس خود موجود نہیں ہیں. یہی تو کلیم ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ اپنی بات سے خود مکرے. انہوں نے کہا ہے قرآن نامکمل ہے. آج کی ڈیبیٹ کے اندر پیچھے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، خود بولا ان کے منہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں نہیں میسج نامکمل ہے، اور میسج نامکمل ہے، اور پھر یہ والی گیم. بھائی دیکھیں کنٹراڈکشن اوپر کنٹراڈکٹری ورڈز یہ لوگ خود بھی بولتے ہیں، ان کے قرآن بھی بولتے ہیں. اچھا اس کے بعد تیسری بات، میں تو مانتا ہوں جب میں نے کہا کہ علی خود کو نہیں بچا سکا، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، تب انہیں مرچی لگ گئی، تب انہیں مرچی لگی کہ تم نے علی کا نام غلط طریقے سے لے لیا. حالانکہ مدعا وہی بھی آ جاتا ہے واپس. محمد کے ماننے والوں نے قلم دوات نہیں دی کہ اپنی آخری بات لکھ سکے. بیچارہ آخری وصیت نہیں کر سکا. ہم آج کسی کو پھانسی کی سزا دے نا تو اس سے بھی اس کی آخری وش پوچھی جاتی ہے اور وہ مکمل کی جاتی ہے. ان کا نبی آخری زمان وہ بستر مرگ پہ ہے اور اس کو آخری خواہش اس کی پوری نہیں کی گئی. یہ تو حال ہے ان مسلمانوں کی، یہ تو حال ہے ان کے نبی کا کہ اپنی آخری خواہش پوری نہیں کر فرما سکے. اوپر سے علی کے گھر میں یعنی کہ فاطمہ کے گھر میں ایک بندے کا قتل کر کے ابو بکر کو جمع کروایا. جی ابو بکر خلیفہ بن گئے. اس کے بعد علی جو شیر خدا ہیں وہ کچھ کر نہیں سکے. فاطمہ کے قتل کے بعد بھی جا کے ملے، پھر ایونچولی اپنی بیٹی عمر کو دینی پڑ گئی ان کو. یہ سر کس قسم کی باتیں کرتے ہیں مجھ سے؟ قرآن پہ آئیں. بیٹا یہ تاریخ کی الٹی سیدھی باتیں مت بیٹا کرو. محمد میرا ہوگا، تو میرا ہوگا، تیرا باپ میرا ہوگا. میں تجھے جرت کیسے ہوئی مجھے اس طریقے سے بلانے کی؟ بیٹے اس طریقے سے بلانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اسی بات پہ پہلے میں نے تجھے کک آؤٹ کیا تھا سالے. تم سے تمیز سے بات کر رہا ہوں، تمہاری یہاں پہ ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو پھر سے دوبارہ وہیں پہ دوبارہ ایڈ کرتا ہوں، تمیز سے بات کر.
یہ لے دیکھو اپنی اوقات میں رہو. تو بھی اپنی اوقات میں رہ, دوبارہ تمیز سے بات کر, جب تجھے تمیز سے کر رہا ہوں, تیرے نبی کا نام تمیز سے لیا ہے, تیرے علی کا نام تمیز سے لیا ہے, سب کا نام تمیز سے لیا, تو بھی تمیز سے رہ. بول تمیز کے دائرے میں رہو, اپنی اوقات سے. چل دفعہ دفعہ گھر جا, سو جا کے حرامی. اس سے زیادہ نہیں کر سکتا میں. تمیز کے دائرے میں رہو, خود بدتمیزی کرتا رہے منٹ منٹ میں, بات مدعا ختم کر دیا, پکڑ کے تباہ برباد کر دیا, تو اس کے بعد جناب تمیز میں رہو, وکٹم کا دفعہ. بے وقوف جاہل. اس کا ختم ہو گیا اس کا. ہاں he was done. He was done. اب وہ آ گیا بدتمیزی پہ. دفعہ گھر جا کے بیٹھ. جی بشارت ویسے مغل اس صاحب نے کیا حال ہے؟ خود اقرار کر جی لیا کہ سلامتی ہو آپ کی. ہاں اس کیسے نے ہیں؟ ویسے سر خود آپ اقرار کر لیا تھا کہ قرآن خیریت سے؟ نامکمل ہے. جی بشارت صاحب ایک خیریت سے؟ سیکنڈ رکیے گا, ایک سیکنڈ. جی خیریت سے. جی ساجد بھائی بولیے. ہاں ویسے میں کہہ رہا تھا کہ اس نے خود اقرار کر لیا تھا, اعتراف کر لیا تھا کہ قرآن نامکمل ہے اور امام مہدی آئیں گے, اور جیسا کہ علی کے پاس جو قرآن تھا اور وہ ظاہر نہیں ہونے دیا گیا عثمان اور ابو بکر کی وجہ سے, تو اس نے تو اقرار کیا تھا. جب اس نے اتنا اقرار کر لیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی نا بھائی. سر یہ دھراشاہی تو وہیں پر ہو گیا تھا. یہ کٹنگ کاٹ کے ڈالوں گا میں, شیعہ کے ساتھ ڈیبیٹ, پروون قرآن نامکمل ہے. اور اینڈ میں تپ کیسی لگتی ہے جب سیدھی سیدھی بات آتی ہے, انہیں تپ کیسی لگتی ہے, ان کی ہاتھ میں آ جاتی ہے اسی وقت. بھائی بات کی ہے, آپ نے خود بات کر لی, قرآن ہم بات کریں تو کریکٹر ڈیل ہے. جی مغل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر ٹھیک ٹھاک, آپ وہ سنائیے. حدیثیں موجود ہیں آئمہ کی کہ اہل سنت نے قرآن بدل دیا اور اس میں تحریف ہو چکی ہے اور ان بالکل سے محبت نہ رکھی جائے. یہ تو بالکل. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے. ایک بات تو یہ حدیثوں سے جو شیعہ مراجع وہ مصادر ہیں وہ ان حدیثوں سے بھرے پڑے. لیکن میں جو ضروری بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی اسی سورہ کی, سورہ نمبر 38 آلین کے حوالے سے, اس کی آیت نمبر اگر آپ پلیز 69 لگا دیں تو. جی یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ 14 جو ائمہ معصومین ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ دیکھیں, ما کانا لیمن علم بالملائل اعلی اذ یختصمون, مجھے کچھ خبر نہ تھی اوپر کی مجلس کی جب وہ آپس میں تکرار کرتے ہیں. ہائے 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 ہائے, یعنی کہ تو اس محمد آیت کو کے کوئی مطابق خبر نہیں ہے جب جی اوپر کی مجلس میں تکرار ہو رہی تھی. او مائی جی جی گڈنس. اسی صورت کی آیت نمبر آپ نے 75 پڑھی تھی آلین والی, تو 69 سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. یہ بڑی خبر جو ہے وہ بتانا, اگلی 70 آپ لگائیں گا. جی سر. ان یو علیہ الا ادما انا نذیر مبین, مجھ کو تو بس وہی آئی ہے اور میں تو بس ڈر سنانے والا ہوں کھول کھول کر. جب وہاں پہ جھگڑا ہو رہا تھا اوپر میں موجود نہیں تھا, مجھے وہی سے پتہ چلی ہے یہ بات کہ آدم کو انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اور کیا جھگڑا ہوا ہے. اگر حضرت محمد آلین میں سے نکل جاتے ہیں تو باقی 13 کے 13 آٹو پہ نکلیں گے. تو علین کا جو سیگا ہے 75 میں, آپ دکھائیں ذرا 75 پلیز. جی سر میں دوبارہ لے آتا ہوں سر. یہ سر آپ نے تو چٹی کھول دی. یہ آلین خالی علین شو کرتا ہے. اینڈ میں ہاں جی, علین کا جو سیگا ہے انہوں نے درست فرمایا اون رضا نے کہ یہ جمع کا سیگا اور منیمم 3 سے شروع ہوتا ہے. تو 3 تو سمپل اہل کتاب سے آپ پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے باپ بیٹا روح القدس. اور لیکن کچھ قرآن بتانے سے کی دیکھیں ضرورت نا, قرآن سے دیکھیں, ہاں اللہ ہاں اللہ وہ قرآن سے کلمہ کلام اور عیسیٰ, بس بالکل ٹھیک ہے. تو آلین کا کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے اور وہ 5 پہ بھی نہیں رکتا. آپ تو 14 پہ لے گئے اور 5 کی اس لیے وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ خود حضرت محمد اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں اس قرآن کے مطابق. تو یہ جو علین والا معاملہ ہے یہ نامکمل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کسی حدیث میں بھی کہ امام
مرحلہ چل رہا ہے متشابہات والا کہ یہ آیت متشابہ، یہ واقعی آپ کی بات درست ہے، یہ اسکالرز کا موقف ہے، اور اسکالرز تو ہر فرقے کا فرق ہے نا، وہ سر کچھ بھی ایون شیعوں میں بھی فرق ہے. شیعہ بھی جی کچھ آیتوں ایگزیکٹلی کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کچھ آیت کو کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں آپ کے تمام اسکالرز کی ڈفرنس آف اوپینین ہے، کیونکہ اللہ نے بتایا نہیں کون سی محکم ہے، اور پھر اللہ خود کہتا ہے تمام آیتوں کا میں نے یہیں پہ تذکرہ کر دیا، اس کو مکمل طور پہ تفصیلاً بیان کر دی ہے. تو ویری تو ویری یہ بگ پرابلم. اس قرآن میں آپ دیکھیں کہ آپ کہہ لیں یہی قرآن ہے نا جو لوگوں کے سامنے، میں اللہ یاری صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا تو اسی پہ ایمان ہے، ٹھیک ہے. اگر باقی شیعہ بھی کہتے ہیں، جیسے اون رضا بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارا اسی میں ایمان ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تو بھئی یہ تو آپ کے موقف کی تائید نہیں کرتا. یہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت محمد وہاں پہ علین میں موجود نہیں تھے، ان کو تو وہی کر کے یہ بتایا گیا ہے، تو اس لیے 14 معصومین کو وہاں شامل ہی نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی. سر پہلے اس قرآن کا انکار کریں گے، اسی پہلے اس وجہ قرآن سے کا انکار کریں گے تو پھر ہو. مغل صاحب اسی وجہ سے تو بھائی پھر بدتمیزی بھی آ گئے نا. دیکھیں اب وہ جی بدتمیزی بھی آ گئے، بیٹا بیٹا اور اس ٹائپ کی بکواسیں کرنا شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ لوگ ہلے ہوئے ہیں پاکستان کے. میں سمپل سی بات بتاتا ہوں، یہ لوگ ہلے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جب نان مسلم سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو نان مسلم کو عزت دینی ہے، ان کو کسی نان مسلم کو عزت نہیں دینی. یہ اس چیز کے ہلے میں ہیں. اب انہیں یہاں پہ میں نے عزت دی، سر سر بھائی بھائی پیار پیار، ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو ایرم تو بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے، میں اسے کس جگہ پہ پکڑوں، وہ تو نے علی کو علی کیوں کہہ دیا، مولا کیوں نہیں لگایا، وغیرہ وغیرہ، اور اس ٹائپ کی چلیاں. ناؤ دا پرابلم از کہ یار میں تمہیں ایجوکیشنل ڈسکشن کر رہا ہوں، اب تم وکٹم کارڈ کھیل رہے ہو، اینڈ میں پھر مجھے بدتمیزی. میں نے کہا جب تک تم ایسا بدتمیزی نہیں کرے گا میں تجھے عزت سے بات کروں گا، تیرے انبیاء کی عزت سے بات کروں گا. عزت کے بات کرنے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تمہاری جو اس علی کو مولا ماننا تمہارا کام ہے، میرا نہیں ہے. تم مجھے مولا مانتے ہو، میں نہیں مانتا ہوں، میں کیوں مولا لگاؤں گا؟ اور محمد کو آپ پہ نبی حجت تم بھی نہیں ہے. مانتے ہو. دیکھیں غیر مسلم پہ حجت نہیں ہے یہ کہ وہ ایگزیکٹلی حضرت محمد کو مانے یا حضرت علی کو مانے یا ابو بکر کو مانے. نہیں، حضرت یا مولا یہ تم لوگوں کا کام ہے لگانا، میرا کام نہیں ہے. ایز لانگ ایز میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں، آئی ایم ایٹ مائی رائٹ. ٹھیک ہے بھائی، تم سے جو میں نے پرومس کیا تھا میں نے فلفل کیا، جو تم نے پرومس کیا تم فلفل نہیں کر رہے، تو بھائی تم سے بات کیوں کروں؟ گیٹ لاسٹ، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، جس گندی نالی سے نکلے اسی گندی نالی میں چلے جاؤ. ایگزیکٹلی. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، جو سبسکرائبرز ہو، بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے، اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرز. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے، کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو. انو نقوی جی سٹریم چھوڑ دیجیے، آپ مسلمان مجھے کہیں سے نہیں لگ رہے. مسلمان ہیں کہ نہیں ہے سر؟ جی بھائی میں مسلمان ہے بھائی. انو نقوی نام رکھ کے مسلمان ہیں؟ اچھا جی بھائی. سر آیت الکرسی جی سنا دیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اتنا ٹھیک ہے بھائی؟ نہیں سر، پورا سنانا ہے سر. ایک ہی تو آیت بولی ہے، کوئی 10 آیتیں تو پوچھی ہی نہیں میں نے. اچھا ماں تیری دی فودی چودہ. یار ان کی عطایات میں یار اتنی گندی گندی گالیاں کہاں سے آ گئی یار. سبحان اللہ سر، سبحان اللہ. یہ وہ والی آیتیں جو بکری کھا گئی تھی نا، اس کے بعد کی آیتیں ہیں. سر یہ آج کل سر قرآن کے اندر بھی نماز کے اندر بھی سر صرف گالیاں چل رہی ہیں یار. یہ کیا زبردست چیز چل رہی ہے یار. قرآن حدیث سب جگہ پہ صرف گالیاں ہی لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ نہیں، ماشاء وہ اس کی اللہ. ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا، کہ جو عربک میں تھی اس کی ٹرانسلیشن یہ اپنی اچھا وہ زبان جو میں کر رہے لفظ ہیں، آج باقی تک کسی ٹھیک کو ہے. پتہ نہیں لگے، یہ وہ والے لفظ کی ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں. اچھا ہاں، حروف مقطعات، الف لام میم، کاف اچھا ہا اچھا. یا عین صاد، یہ اس کی ٹرانسلیشن یہ یہ کر رہے سر ہیں. سورہ گالیات آج سے ایجاد ہو سورہ چکی ہیں گالی قرآن میں. سر یاد کیجیے. سورہ تو یاد واہیات اور رکھنا، گالیات دونوں. قرآن میں 2 سورتیں ہیں، اس کا نام ہے سورہ گالیات. اور بالکل واہیات.
یا خدایا تیرا ہی آسرا ہی. Oh my goodness, that is crazy.